الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك
وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء، یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم، امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماں و بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 267 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 طریقوں سے لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین نے عام انسانوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس کے عام لوگ، اور کہیں پہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا، کہیں اللہ رب العالمین نے کافروں کو مخاطب فرمایا، اور ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہی انداز سے مخاطب فرمایا ہے۔ ان تمام خطابات کے اندر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ رب العالمین کا اس انداز سے مخاطب فرمانا بڑا ہی محبوب لگتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب فرماتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کر کے کوئی بات ارشاد فرمائے تو وہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ اللہ کی تو ہر بات ہی اہمیت والی ہے، اللہ کی تو ہر بات ہی نرالی ہے، اللہ کی ہر بات ہی پیاری ہے، لیکن جب اہل ایمان کو اللہ رب العالمین مخاطب فرمائیں تو وہ بات اور بھی زیادہ اہمیت کی ہو جاتی ہے کہ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی بات سمجھائیں اور ایک کسی غیر کو سمجھائیں، یقیناً جس عزیز کو آپ بات سمجھائیں گے اس میں آپ نے بڑی خیر رکھی ہوگی، اگر وہ اس کے مطابق عمل کر لے گا تو اس کے بڑے فائدے اسے حاصل ہوں گے، اور جب نقصان کو پہنچتا ہے تو پھر ہم بڑے اپنے چھوٹوں کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا اگر تو نے ہماری اس بات پہ عمل کر لیا ہوتا تو آج یہ نقصان نہیں اٹھاتا ہے۔ دور اندیشی یہ تو انسان کی بات ہے، وہ اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، مشکل کشا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے اس انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے کیا کیا چیزیں دنیا میں اسے فائدہ پہنچا سکیں گی، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آخرت میں اس کے لیے خیر کا باعث بنیں گی، اللہ رب العالمین نے وہ ساری بتا دی۔
اب یہ تیرا میرا کام ہے کہ اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لے، اپنے عقل کی کھڑکیوں کو، دروازوں کو کھول کر اس میں جگہ دے اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھا۔ اور ایسا نہیں کہ تو پہلا عمل کرنے والا ہے، تجھ سے پہلے بھی کتنے لوگ عمل کر کے گزر چکے ہیں، اس کے فائدے انہوں نے دیکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آج تو اس پہ عمل کر لے گا تو تجھے نقصان ہوگا۔ نہ محترم بھائیوں، آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس آیت کے مطابق اپنا عمل بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا فرمائے، آخرت بھی عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ 3 پارہ آیت نمبر 267۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے، توجہ رکھیے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ فرمایا ایمان والو آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ اور خرچ کس چیز سے کرنا ہے اللہ رب العالمین نے ذریعہ بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، دیکھو ہرگز حرام مال اللہ کے راستے میں نہ لگانا، کسی سے لوٹا ہوا مال اللہ کے راستے میں نہ لگانا، چوری کیا ہوا مال اللہ کے راستے میں نہ لگانا، رشوت سے حاصل کیا ہوا مال میرے راستے میں نہ لگانا، سود سے پلا بڑھا ہوا مال میرے راستے میں نہ لگانا۔ اللہ جی کون سا مال لگانا ہے؟ فرمایا من طیبات ما کسبتم، اس چیز سے خرچ کرنا جو تم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اپنا پسینہ بہایا ہے، اپنا خون بہایا ہے، جس کام نے تمہیں تھکا کے تھکا چور کر دیا ہے، جس کام میں تم تھک گئے ہو، تمہارا پسینہ نکل گیا ہے، تمہاری محنت لگی ہوئی ہے، اس مال میں سے مجھے زیادہ نہیں چاہیے، بھلے تھوڑا ہی لگا دینا، لیکن اپنے کیے ہوئے کام سے، اپنے حلال مال سے لگانا۔ حلال کام، حلال مال، اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا من طیبات ما کسبتم، ایک تو وہ چیز ہے جو تم نے محنت مزدوری کی ہے، اس میں سے میرے راستے میں لگانا، میں اللہ رب العالمین اس مال کو درجہ قبولیت عطا فرماؤں گا، دنیا میں اس کے ذخائر تمہیں عطا فرماؤں گا، آخرت میں بھلائی عطا فرماؤں گا۔ فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس چیز سے میرے راستے میں لگانا، وہ چیز بھی میرے راستے میں دینا، جو بھی چیزیں زمین نے نکال بھار کی ہے، تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب اس میں کئی ایک قسم بن جاتی ہے، کئی ایک قسمیں بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو غلہ اناج ہو رہا ہے، کاشتکاری ہو رہی ہے، یہ بھی زمین سے نکل رہی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی چیزیں ہیں، تیرے میرے استعمال کی چیزیں، تیرے میرے روز و شب کی چیزیں، ہر چیز اللہ رب العالمین نے زمین سے نکالی ہے۔ یہ معدنیات، سونے چاندی ذخائر، ہر چیز اللہ رب العالمین نے اس زمین کو پیداوار بنایا ہے، جو تم نے زمینداری کی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ
یہ گندم ہے، اناج ہے، یہ پیاز ہے، یہ آلو ہے، یہ کاشتکاری کر کے جو تم نے حاصل کیا ہے، اس کے علاوہ بھی جو تم نے حاصل کیا ہے، جو بھی زمین نے دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ مما خرجنا لکم من الارض، زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کو میرے راستے میں لگانا۔ اللہ ساری لگا دیں؟ نہیں، ساری نہیں لگانا، اپنے استعمال کی نکالو۔ اپنی زمین پہ جو لاگت لگ رہی ہے وہ بھی نکال لو، پھر جو بچ جائے وہ میرے راستے میں لگا دے۔ میں تمہیں اور بڑا چڑھا کے دوں گا، تمہاری لاگت بھی ڈبل کر دوں گا، تمہارے آرام سے خرچے بھی پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے کہ نہیں جناب میرے تو خرچے زیادہ ہیں، میری زمین پہ لاگت زیادہ لگ جاتی ہے، اب اگر میں یہ اللہ کے راستے میں نکال دوں گا تو نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتا نفع نقصان کا مالک تو میں ہوں۔ بندے تو کب سے نفع نقصان کا مالک ہو گیا ہے کہ تو فیصلے کر لے کہ میں ایسے کروں گا تو فائدہ ہوگا، ویسے کروں گا تو نقصان ہوگا۔ اگر میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو مجھے نقصان ہو جائے گا۔ نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے کبھی نقصان ہونے نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیجئے محترم بھائیو، آج معاشرہ اٹھا کے میڈیا کا دور ہے، شدت ہے، موبائل فون آپ کے ہاتھ میں، گوگل آپ کے ہاتھ میں، انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں، سرچ کیجئے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جہاں پہ خرچ کرنے کی بات آتی تھی معلوم کیا جاتا تھا کس نے خرچ کیا ہے، جواب آتا تھا مسلمان۔ غریب کو کھانا کس نے کھلایا ہے، جواب آتا تھا مسلمان۔ اسے پانی کس نے پلایا ہے، جواب آتا تھا مسلمان۔ اسے کپڑے کس نے پہنائے ہیں، جواب آتا تھا مسلمان۔ اس کی دوائی کا بندوبست کس نے کیا ہے، جواب آتا تھا مسلمان نے کیا ہے۔ غریب بچیوں کی شادی کے معاملات کس نے انجام دیے ہیں، جواب آتا تھا مسلمان نے مدد کی ہے۔ ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت آج اٹھا کے دیکھیے، سرچ کیجئے، دیکھیے، جائزہ لیجئے کہ کھانے کون پلانے میں لگا ہوا ہے، پلانے میں کون لگا ہوا ہے، مدد کون کر رہا ہے، جواب آئے گا کافر لگا ہوا ہے۔ این جی اوز، بڑی بڑی این جی اوز کھولی ہوئی ہیں، یورپ سے، امریکہ سے امدادیں آ رہی ہیں۔ یہ جو سیلاب ہوا، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے بھی اس میں محنتیں کی ہیں، باہر سے بھی امدادیں آئی ہیں، نہیں آئی؟ غیر مسلم ممالک سے امدادیں آئی ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی جناب محمد رسول اللہ اور اس کو ماننے والے صحابہ حالت تندرستی کے اندر بھی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حکومت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی۔ انہیں معلوم ہے اس میں کوئی راز ہے، وہ اس راز کو ڈھونڈنے کے پیچھے لگ گئے اور آج فائدے اٹھا رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ این جی اوز اور دیگر غیر مسلم ممالک جو امدادیں کر رہے ہیں، مددیں کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بھوکوں مر گئے؟ نہ محترم بھائیو، وہ تو مزید پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے جو بھی کوئی خرچ کرے گا ہم اسے دنیا میں بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہاں لیکن ایمان والا ہے تو اس کے لیے ڈبل فائدہ ہے، دنیا میں بھی بدلہ ہے اور آخرت میں بھی بدلہ ہے۔ مسلمان پیچھے ہو گیا، مسلمان مانگنے میں لگ گیا ہے، مانگنے میں لگا ہوا ہے کہ لاؤ مجھے کوئی دے دو، اس رب کو چھوڑ کر غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دینے والا تھا، آج مانگنے والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی محترم بھائیوں، ہم نے اللہ کے راستے میں دینا بند کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں غیروں کا محتاج کر دیا ہے۔
جو بندہ اللہ کے راستے میں دے گا وہ کبھی بھی کسی غیر کا محتاج نہیں ہوگا۔ محترم بھائیو، اللہ کے راستے میں نکالیے اپنا سرمایہ، اپنا مال، اپنی کسب، جو کمائی ہے اور جو زمینوں کی پیداوار ہے، اس میں سے عشر مال کا 10واں حصہ نکالنا واجب ہے۔ آج زمینداروں کو دیکھ لیجئے محترم بھائیو، انہیں پتہ ہی نہیں ہے عشر کیا ہوتا ہے، عشر کیسے نکالا جاتا ہے۔ وہ جو بھی آ رہا ہے سب کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لگا رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں چند ایک کے سوا۔ عشر جو بارش سے پانی سیراب ہو جائے اس کے لیے الگ تقسیم ہے، جو خود پانی پلا کے زمین کو پھلایا جائے، اس کی زمینداری کی جائے، اس کی الگ تقسیم ہے۔ یہ سارے الگ الگ معاملات ہیں، ہر ایک مال میں اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے دین کا حصہ ہے، مسجد کا حصہ ہے، مدرسے کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں لگاؤ ضرور، مگر اپنا حلال مال، اپنی محنت والا مال جب اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے انعام کے عطا فرمائے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ تم اس حلال مال میں کوئی حرام ملا دینا، نہ کوئی حلال کام میں، حلال مال میں رشوت والا مال ملانا، نہ کوئی سود والا مال ملانا ہے، نہ پکڑ دکڑ والا مال ملانا ہے، نہ حلال میں حرام نہ ملانا، پاک میں طیب نہ ملانا۔ اگر پاک میں جناب ناپاک مل جائے گا تو وہ پاک مال کو بھی ناپاک کر چھوڑے گا۔ ایک گلاس بھرا ہوا صاف پاک پانی کا اور ایک قطرہ ناپاک نجس کسی اور چیز کا اس ایک گلاس میں ڈلے گا تو وہ ایک قطرہ جو چھوٹا ہے، تعداد میں، میعاد میں، قلت میں بہت تھوڑا ہے، وہ گلاس بڑا ہے جو پاک پانی ہے، لیکن اس ناپاک کی نجس، اس کی پلیدگی، اس کی نجاست اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے سارے گلاس کو ناپاک کر چھوڑے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں جناب پورا نہیں ہوتا، مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے، کہیں دیر تیرے کام میں، تیرے مال میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہے۔ آج رشوت بازاری کا بازار محترم بھائیوں گرم لگا پڑا ہے، کوئی کام بغیر پیسے کے لیے دیے ہوتا کوئی نہیں۔ کہیں بھی آپ نے جانا ہے کھلانا پڑے گا جناب، آگے دینا پڑے گا، آگے والے لیتے ہیں، آگے والے لیتے ہیں، آگے والے لیتے ہیں، غریب آدمی بیچارہ کیا کرے؟ ایک حالت مجبوری ہے کہ جو انتہائی درجے کا ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ آپ کا کام جو جائز ہے، حلال ہے، اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے۔ علماء نے اس میں اتنی تھوڑی سی سہولت دی ہے کہ جناب صرف بس یہ کام نپٹانے کے لیے اپنا دے لے تاکہ اللہ رب العالمین اس سے بھی استغفار بھی کر کہ میں نے دیا ہے، لیکن لینے والا جس مجبوری کا شکار ہے کہ سامنے والے کی مجبوری دکھتی نہیں ہے کہ غریب آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، بولتے ہیں جناب اصول ہے آپ کو دینا پڑے گا۔ اب خود تو گناہ کر رہا ہے لیکن سامنے والے کو بھی گناہوں میں لپیٹ رہا ہے۔ رشوت دیکھ لیجیے آپ۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا کہ پاک مال میں ناپاک مال نہ ملانا۔ ہوتا کیا تھا، نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، وہاں پر ایک چبوترا تھا مسجد کے اندر جسے صفہ کہا جاتا تھا، صفہ، اور وہاں پہ صحابہ کرام بیٹھتے تھے، بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دین کی تعلیم۔ انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔
اصحاب صفہ غریب غربا تھے، مہاجر تھے، چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے سب کچھ، اور آ کر مسجد میں پناہ لے لی تھی انہوں نے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب جو مدینہ کے انصار صحابہ تھے، صحابی فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتے رہتے تھے کہ ان کا گزر بسر چلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ کے لیے جب کھجوروں کا موسم آتا تھا نا، تو ہمارے میں سے بہت سے ساتھی کھجوروں کے خوشے نکال کر لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتے تھے۔ مسجد نبوی کے ستون سے کھجوروں کے خوشے باندھ دی جاتے تھے تاکہ اصحاب صفہ وہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں اور دین کا حصہ، دین کی تعلیم حاصل کرتے رہیں۔ یہی ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ پڑھتے بھی تھے، عبادت بھی کر رہے ہیں، جب بھوک لگتی تو ستون کے پاس جاتے اور وہاں سے کھجوریں توڑ توڑ کے کھاتے تھے۔ اچھا، کھجور ایسی چیز ہے جلدی خراب نہیں ہوتی، بڑی عمدہ چیز ہے کھجور۔ لیکن کچھ وقت کے بعد کیا ہوا کہ اس کھجور کے خوشے کے اندر سخت قسم کی کھجوریں نکلنے لگی، کچی کھجوریں جو کھانے قابل نہیں تھی۔ یہ بات نبی علیہ السلام کے علم میں آئی کہ اللہ کے نبی جی، کھجوروں کے خوشے میں کم پکی ہوئی ہوتی ہیں اور زیادہ کچی ہوتی ہیں۔ یعنی شرارتی لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے تھے نا، ہر جگہ پہ شرارتی لوگ ہوتے۔ اور وہ ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ کسی جلسے میں گئے، وہ جب ان کو تحفے تحائف میں لوگوں نے جمع کروائے تو اس میں کسی نے جو ہے 500 کا نقلی نوٹ بھی دے دیا، 500 کا نقلی نوٹ بھی دے دیا۔ انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا دیکھو یہ نقلی نوٹ 500 کا اس نے یہ سمجھ کے دیا ہے کہ میں نے ان کے سامنے جو ہے بہت بڑا تیر مار لیا۔ دیکھو یہ مذاق میں یہاں بھی نہیں پیچھے آ رہا ہے، کون ہے یہ بندہ؟ یعنی ایسے لوگ دین سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ دین میں بھی مذاق کر لیتے ہیں۔ نقلی نوٹ ہے چلا دو، کٹا ہوا نوٹ ہے چلا دو، چل نہیں رہا کٹا ہوا نوٹ ہے دین کے راستے میں دے دینا۔ محترم سلیم بھائی آئیں گے، چلو جی رکھ لو، جمعے والے دن وہ بچہ آتا ہے اسی کو پکڑا دیں گے کٹا پٹا گھر سے پھسا لو نوٹ۔ ایک دن ہم نے گلہ کھولا، گلے کے اندر سے محترم بھائیوں نقلی نوٹ اور نقلی نوٹ بھی پھٹا ہوا، ڈالنے والوں کو شرم نہیں آئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، نہ حلال میں حرام کو ملانا، ناپاک مال میں ناپاک کو ملانا۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر لوگ کھجوروں کے خوشے لے کے آتے، انہیں مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جاتا اور پھر صحابہ وہاں سے توڑ توڑ کے کھجوریں تناول فرماتے۔ آنے والے وقت میں آئندہ وقت کے اندر پھر اس کے اندر 7 کھجوریں بھی آنے لگ گئی۔ نبی علیہ السلام کے پاس مسئلہ کیا، آپ علیہ السلام نے اس پہ افسوس کا اظہار فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، نہ ایسا نہ کرنا ایسا نہ کرنا کہ حلال مال میں ناپاک مال، حلال مال میں تازہ مال میں ردی مال بھی ملا کے چلا دو، کہیں ایسا کہ ہو جائے گا قبول۔ اللہ رب العالمین اس ردی کی وجہ سے اس صحیح مال کو بھی ضائع فرما دے گا۔
فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ایسا بھی ہو کہ اگر یہی مال تمہیں لوٹایا جائے، اگر یہ ردی مال جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، ذرا تصور کر کہ اگر یہ مال تجھے دیا جاتا تو پھر تیری فیلنگ اور تیری کیفیت کیا ہوتی؟ کیا تو اسے لے لیتا، اسے قبول کر لیتا؟ یہ جو نقلی نوٹ کی میں نے مثال دی، پھٹے ہوئے نوٹ کی میں نے مثال دی ہے، اگر یہ تجھے مجھے دیا جائے تو ہم اس کے اور ٹکڑے کر کے پھینکیں گے، یہ کیا مذاق ہے؟ لیکن یہ مذاق اللہ کے دین کے ساتھ جائز ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مال ردی مال تجھے لٹایا جائے، تجھے دیا جائے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم اسے کبھی بھی نہیں لوگے، اور اگر کہیں ایسا موقع لگ جائے کہ جناب لینا ہی پڑ رہا ہے تو پھر تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اس وقت تم اپنی آنکھوں کو بند کر لوگے شرم و حضوری کی بنا پہ کہ کہیں شرمندہ نہ ہونے پڑ جائے، اپنی آنکھوں کو اپنی چشم پوشی کر لوگے، آنکھیں بند کر کے اسے لوگے، شرمندگی کی حالت میں لوگے، اور لوگوں پھر ایسا کام کیوں ہونے دیتے ہو جو تمہیں دیا جائے تو تمہیں شرمندگی ہو؟ اللہ کے راستے میں اعلیٰ چیز نکالو، اللہ کے راستے میں پاک چیز نکالو، اللہ کے راستے میں حلال چیز نکالو۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لیجئے اللہ رب العالمین غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، حمید ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کی آیت نازل فرمائی نا، تو اس وقت کے جو شرارتی لوگ تھے، منافقین ٹائپ کے، انہوں نے کہا کہ لو جی یہ کیسا اللہ ہے، یہ مال ہی مانگتے رہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لگاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ انہوں نے مذاق میں بات کی۔ یہ بات کہتے کہتے جب بات پہنچی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں، اور وہ منافق سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہا تھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ ہر وقت ہی مال کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، کیسا معاذ اللہ نعوذ باللہ تمہارا رب ہے یہ کہ اسے مال چاہیے ہوتا ہے؟ لگتا ہے تمہارا اللہ غریب ہو گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کے چماٹ دیا، اس کے چماٹ لگایا، اسے مارا۔ اور یہ مسئلہ جب گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، کہا اللہ کے نبی جی دیکھو میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، اس نے مجھے مارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی اس نے حرکت ایسی کی تھی، میں تو اس کا گلا کاٹ دیتا، میں نے تو صرف چماٹ پہ اکتفا کیا ہے۔ اس چماٹ سے بھی اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے اندر کے، تو ہاتھ ہوتے تھے مزدوری والے، آج بھی کسی مزدوری والے کے ہاتھ دیکھے آپ ملا کے تو اس کو ہاتھ یہ سوکھ ہوتے ہیں، اس وقت کیا ہاتھ ہوں گے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مار کے بندہ مار دیا تھا جناب۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ صدیق اکبر سے پوچھ رہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کہ ابوبکر بتاؤ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس جس بات کی گواہی دے کہ اس نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہا میں تھا اور یہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا قد سمع اللہ الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ
اکبر اللہ۔ صدیق اکبر کی شان میں، ان کی گواہی میں اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس بندے کی بات کو بھی سنا جس نے اس موقع پہ کہا کہ اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ ہم تو غنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے گواہی عطا فرمائی، فرمایا اللہ رب العالمین تو غنی ہے اور غنیوں کا بھی غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے نہ تمہارے مال کی حاجت ہے، تمہارے نہ خون کی حاجت ہے، تمہارے نہ گوشت کی حاجت ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ مال پہنچتا ہے، نہ یہ سونا پہنچتا ہے، نہ چاندی پہنچتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے یہ آسانیاں بیان فرماتے ہیں، تمہارا تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین تمہارے درجات بلند فرمائے گا، آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اس نسخے کو سمجھ گئے تھے، اسی لیے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ جہاں پہ خرچ کرنے کی باری آتی تھی لازمی وہاں پہ اپنے اپنے حصے ملا دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بہاریں بھی انہیں دکھائیں۔ آج محترم بھائیو معاملہ الٹا ہو گیا ہے، آج ہمیں فکر و فاقے کا ڈر لگ جاتا ہے، جبکہ شیطان ہمیں وسوسے دلاتا ہے۔ نا محترم بھائیو دیکھیے، جو چیز آگے بھیجیں گے نا پھر وہ چیز پیچھے سے آئے گی۔ اگر پیسہ خرچ کریں گے، مال خرچ کریں گے تو یقین جان لیجیے اللہ کا وعدہ پیچھے سے آئے گا، جب آگے جائے گا نہیں تو پیچھے سے بھی نہیں آئے گا۔ جو چیز آپ کو چاہیے آپ دینے لگ جائیے، آپ کو عزت چاہیے آپ عزت دیجیے لوگوں کو، اللہ رب العالمین پیچھے سے عزت عطا فرمائے گا۔ آپ کو مال چاہیے آپ آگے مال خرچ کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کو پیچھے سے بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ مال نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ کا وعدہ ہے، نبی علیہ السلام کی گواہی ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ ایک مومن مسلمان کا تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا۔ محترم بھائیو اس کا ثبوت دیجیے، یہ اللہ کا گھر آپ کے سامنے ہے، منتظر ہے کہ آؤ اس سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ کوئی اللہ والا آئے گا فائدہ اٹھا کے چلے جائے گا۔ اس میں اینٹیں لگا لیجئے، اپنی جنت بنا لیجئے۔ آج محترم بھائی اگلا حصہ الحمدللہ تیاری پر ہے، پچھلے حصے کی تیاری ہے، لیکن اگلا حصہ کمپلیٹ ہو تو پھر آگے شفٹنگ ہو، دروازے کھڑکیاں ہیں، کم از کم 1,36,000 کا اسٹیمیٹ آیا ہے کھڑکی دروازے اگلی، باقی تو پچھلی الگ بات ہے۔ تو محترم بھائی اس میں دل کھول کے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے۔ یہ ہمارے علاقے کی مسجد اللہ کا گھر ہے، یقین جان لیجیے اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گھر کو بھی برباد نہیں کرتے، آباد کرتے ہیں، ان کی نسلوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔